السلام علیکم۔ میری اہلیہ کی اپنے محلے میں قائم بیوٹی پارلر کی مالکن سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ اکثر اس کی تعریفیں کرتی رہتی۔ پھر ایک روز اس نے شیلا نامی اس خاتون کے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کیسے خوشیوں کی جگہ غموں نے بسیرا کر لیا۔ شیلا کی کہانی میں اپنی اہلیہ کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ شیلا سے میری ملاقات ایک بیوٹی پارلر میں ہوئی تھی۔ میں نے اس پارلر کی بہت تعریف سنی تھی، اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے پارلر اور اس کی مالکن شیلا کو دیکھا تو یہ بات 100% درست تھی۔ شیلا ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی تھی۔ اس کے کام کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ ہر ایک سے بڑے اتفاق سے ملتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دوسروں کا احساس بھی بہت کرتی تھی اور کم پیسے لے کر بھی کام کر دیتی تھی۔ جو خاتون ایک دفعہ اس کے پارلر جاتی، دوسری مرتبہ بھی ضرور جاتی۔ اس کی وجہ شیلا کا کم معاوضہ پر کام کرنا اور خوش اخلاق ہونا تھا۔ پہلی دفعہ ہی اس نے اپنے حسن سلوک سے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ اب میں بھی شیلا کے پارلر میں ترجیح دینے لگی، اور یوں میری شیلا سے دوستی ہو گئی۔ شیلا نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر نشہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، شاید یہ تمہارا امتحان تھا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے اچھا لڑکا مل جائے۔ لیکن وہ دل برداشتہ ہو چکی تھی اور دوسری بار کسی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ ان گزرتے دنوں میں شیلا سے میری دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، جھٹ پٹ منگنی، اور پھر شادی ہو گئی۔ میری شادی پر شیلا نے مجھے نہایت خلوص سے تیار کیا تھا۔ شادی کے بعد میں دوسرے شہر چلی گئی، اور اب شیلا سے کبھی کبھاری ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دن میں اپنے میکے گئی تو شیلا سے ملنے بھی چلی گئی۔ پارلر میں شیلا کی امی بھی موجود تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شیلا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، تم ہی اسے سمجھاؤ کہ ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں جیتے۔ میں نے آنٹی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، شیلا ضرور شادی پر آمادہ ہو جائے گی۔ اس دن تو میں وہاں سے چلی آئی، مگر دل میں سوچا کہ اس بارے میں ضرور شیلا کو قائل کروں گی۔ کچھ مہینوں بعد یہ جان کر خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ شیلا کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے سسرال میں ہے۔ یہ بات مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میں حسب معمول شیلا کو ملنے اس کے پارلر گئی۔ وہاں موجود کسی لڑکی نے بتایا کہ وہ پارلر بیچ چکی ہے۔ مجھے ایک عام پارلر پر آنے والی خواتین کی طرح سمجھتے ہوئے وہ لڑکی کہنے لگی، آپ مجھے بھی شیلا کی طرح سمجھیے اور اطمینان سے کام کروائیے۔ لیکن میں اس وقت شدید بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ شیلا نے اتنے اچھے علاقے میں چلتا ہوا پارلر کیوں بیچ دیا۔ گھر آ کر امی کو بتایا کہ شیلا کی شادی ہو چکی ہے۔ امی بھی بڑی حیران ہوئیں۔ میں نے امی سے کہا، مجھے اس کے پارلر بیچنے کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی ہے۔ شہر کا معروف پارلر جس کی مالک شیلا تھی، وہ اسے فروخت کر کے سسرال جا چکی ہے۔ امی نے مجھے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ شیلا نے سوچ سمجھ کر ہی اسے فروخت کیا ہوگا۔ مگر جانے کیوں میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ انہی دنوں میرے شوہر نے معمولی سی بات پر مجھے گھر سے نکال دیا، اور میں میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ کچھ عرصہ کافی پریشانی رہی، پھر میں نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے ہمت کی اور ایک سکول میں ملازمت شروع کر دی۔ ایک دن سکول جاتے ہوئے شیلا کی امی مجھے راستے میں مل گئیں۔ میں نے ان سے شیلا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور گھر پر ہے، تم اسے ملنے ضرور آنا۔ کچھ دن بعد میں نے وقت نکال کر شیلا کے گھر کی راہ لی تو شیلا مجھے دیکھ کر گلے لگ گئی۔ قریب ہی جھولے میں ننھا منا گول مٹول سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ شیلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا بھانجا ہے، تم خالہ بن چکی ہو۔ مجھے اندازہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے ایک ہی سانس میں کئی دعائیں دے ڈالیں۔
شیلا بولی، خالہ بھانجے کو پیار سے فرصت ملے تو بندی کی طرف بھی دیکھ لینا۔ میں نے بچہ اس کی گود میں دیتے ہوئے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ تو وہ جھٹ سے بولی، وہ سعودیہ چلے گئے ہیں، اسی لیے میں ادھر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا، فون وغیرہ تو آتا ہوگا؟ کہنے لگی، ہاں وہ ہر روز فون کرتے ہیں اور کچھ پیسے بھی بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اس پر شیلا نے بتایا، کیوں نہیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں منگوا لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی اور اس کے آنسو چھپانے سے پہلے پوچھا، شیلا مجھے سچ سچ بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ ہم دونوں دوست ہیں اور ایک دوسرے سے دل کا حال کہہ کر بوجھ ہلکا کر سکتی ہیں۔ وہ کافی دیر انکار کرتی رہی اور اپنے حالات چھپانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے بالآخر اسے سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحے پہلے اپنے شوہر کے حوالے سے جو باتیں اس نے کی تھیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ شیلا کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ دوبارہ میکے آ چکی تھی۔ میں نے شیلا سے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ چلتا ہوا پارلر بھی تم بیچ چکی ہو۔ وہ بولی، اب میں گھر پر ہی ایک کمرے میں یہ کام کر لیا کروں گی۔ میں نے کہا، تمہارا پارلر شہر کا ایک معروف پارلر تھا، اب پارلر رہا نہ، گھر بچ سکا، اللہ تعالیٰ تمہیں حوصلہ دے۔ وہ بولی، حالات نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جی تو چاہتا ہے خود کشی کر لوں، لیکن پھر اس ننھی سی جان کا خیال آتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، اگر اس کا باپ اسے بھی چھین لے تو پھر کیا کرو گی؟ میری بات سن کر اس کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ معلوم ہوا کہ اس کا سابقہ شوہر یہ دھمکی دے چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو شیلا سے چھین لے جائے گا۔ بہرحال میں اسے تسلی دے کر واپس لوٹ آئی، مگر میری بات سچ ثابت ہوئی۔ چند ہفتوں بعد ہی بچے کا باپ اسے لینے پہنچ گیا۔ شیلا بہتی روائی قدموں میں گری، لیکن وہ بچہ چھین کر لے گیا۔ شیلا نے پیروں فقیروں کے در پر جا جا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا مجھے واپس دلا دے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور سنے گا، مگر تمہیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے، تمہیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، میں عدالت نہیں جاؤں گی، وہ بدتمیز انسان عدالت میں گھٹیا پن پر اتر آیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں نے اللہ کی عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میرا بیٹا مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر خدا نے اس کی سن لی۔ ایک دن اس کا سابقہ شوہر بچے کو خود ہی واپس لے آیا۔ شیلا اپنے بچے کو دیکھ کر بے حد مسرور تھی، نہ جانے اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا تھا کہ وہ بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ گھر کے کمرے میں بنایا گیا پارلر شیلا اور اس کے بچے کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ بچہ اب 4 سال کا ہو چکا ہے۔ شیلا اسے اسکول داخل کروا چکی ہے اور اس کی زندگی اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں روکھی سوکھی کھا کر اپنے بچے کو تعلیم ضرور دلواؤں گی۔ کبھی کبھی وہ اپنی بیتی زندگی بھی یاد کرتی ہے اور پھر کئی دن بیمار رہتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ یاد رہتا ہے تو صرف اپنا مقصد کہ اپنے بیٹے کو ایک پڑھانا لکھانا اور اچھا انسان بنانا ہے۔ مجھے امید ہے شیلا کی امیدیں ضرور لنگ آئیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔